हज 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस ज़िमन में सलाम टीवी इंडिया और इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम आपकी खिदमत में हज की ट्रेनिंग के लिए खुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहा है। हज ट्रेनिंग सीरीज़ शुरू करने जा रहा है। इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम 10 मेंबरों पर मुश्तमल है। सैयद एजाज इसके कोर स्पीकर हैं और कई सालों से इस टीम ने हज कैंप के ज़रिए आज़मीन की रहनुमाई की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी सैयद एजाज को ट्रेनर्स ट्रेनिंग के लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पर खिदमत ले रही है। चलिए देखते हैं, पहला एपिसोड आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि सलाम टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम बेंगलोर और सलाम टीवी इंडिया की जानिब से आपको खुशामदीद, अहलन व सहलन। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, हाजियों को तरबियत देना एक अहम मसला है। आप देखते हैं कि लोग हाजियों को अलग अलग हलक़ों में अलग अलग स्टेज पर तरबियतें दी जाती हैं। ये जो आप सुन रहे हैं, ये इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम और सलाम टीवी इंडिया के इश्तराक से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये जो तरबियत का ये जो सिलसिला है, इसे एक आज़मीन को एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर हवाई सफ़र, मक्के की रहाइश, मदीने का सफ़र, हज के 5 दिन, वापसी, इन तमाम मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए हम तरबियत देने वाले हैं। ये तरबियत मुख्तलिफ़ क़िस्तों पे हम आप तक पहुँचाएँगे, मुख्तलिफ़ एपिसोड में हम आप तक पहुँचाएँगे। इनके उन्वान भी यही होंगे कि पैकिंग, एयर ट्रैवल, उम्रा, रिहाइश, खाना, हज के 5 दिन और वापसी, इस उन्वान पे हम आपको मुख्तलिफ़ एपिसोड हम पहुँचाते रहेंगे। ये हमारी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप इसको गौर से सुने और इसके बाद इसको एक पैगाम की तरह आप अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में जो आज़मीन हज हैं, उनको ये पैगाम आप पहुँचाएँ। ये हमारा मकसद यही रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आज़मीन को इसका फ़ायदा हो। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन फार्म को कैसे भरना है। ऑनलाइन पे एप्लीकेशन फार्म जो भरते हैं, उमूमन हम देखते हैं कि इससे पहले जो हमारे तजुर्बे हैं, हम इस फील्ड में लगभग 25 साल से हम तरबियत देते आ रहे हैं। इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम, जिसकी बुनियाद लुत्फ़ुल्लाह मौलाना मज़हर रशादी साहब इसकी बुनियाद डाले थे, वो अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। तो अब हम इसकी बागडोर संभाले हैं। ये हमारी एक टीम है, जैसे शाहिद ख़ाज़ी साहब ने इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि हम इस ट्रेनिंग को हम मुकम्मल तौर पे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे देना पसंद करते हैं। तो चलिए, जब आप एप्लीकेशन फार्म भरते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग जो 50% आज़मीन हज 50 साल से बढ़कर उम्र वाले होते हैं और इसमें 60 साल और 70 साल के भी उम्र रसीदा लोग होते हैं। ये लोग आजकल के डिजिटाइजेशन के ज़माने से वाकिफ़ नहीं हैं। जब फार्म भरते हैं तो आज फार्म भरते समय आपको चाहिए कि आप आपका फ़ोन नंबर उसमें आपको दर्ज करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को इसको लाजमी समझिए, आप लाजमी समझिए, मैं तो ज़ोर दे रहा हूँ इस बात को कि आप लाजमी समझिए कि आप अगर वो बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अलविदा कहिए। आपको चाहिए कि एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना आप सीख लें। ये बहुत ही ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आपको स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना आना आपके लिए ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो आज़मीन हज हमारे से जो परवाज़ करते हैं, हमारी फ़्लाइटें 410 अशख़ास पे मुबनी होती है, कभी 320 भी होती है। तो जब अगर लगभग 300 हाजियों को हम अपने कैंप से एयरपोर्ट को ले जाते हैं, तो आजकल आपका जो वीज़ा होता है, सऊदी का वीज़ा, वो पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं होता है, उसके लिए सेपरेट एक डिजिटल कॉपी आती है। तो ये जो डिजिटल कापी हमारे आज़मीन के पास होती है, ये हज कैंप से लेकर एयरपोर्ट को जाने तक हर एक बैच में कम से कम
ایک یا دو افراد اس فارم کو کھو دیتے ہیں، اس ویزا کی کاپی کو کھو دیتے ہیں۔ جب اس کی ویزا کی کاپی کو کھو دیتے ہیں، جب ہمارے پاس وہاں پر جو کمپیوٹرز موجود ہیں، پرنٹرز موجود ہیں، جب ہم اس پہ بیٹھ کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو OTP آتا ہے۔ جب حاجی صاحب کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ OTP بیان کریں، ایک تو یہ OTP کو سمجھ نہیں پاتے، دوسرا جو فون نمبر جو یہ دیتے ہیں وہ اپنے بھتیجے بھانجے کا جو MBA کر رہا ہو یا انجینئرنگ کر رہا ہو، جو گاؤں میں اپنے گاؤں میں رات کے 3 بجے یا 4 بجے وہاں پر سویا ہے، یا کسی دوست کا بیٹا ہے، ایسے نمبر ان لوگوں کے نمبر دے دیتے ہیں، تو ہمیں OTP ہمیں وقت پہ نہیں ملتا۔ یہ ہندوستان کی حد تک بات رہی، اور یہاں سے آپ کو جانے کے بعد آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے یا آپ کو عمرہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ کووڈ کے دور میں آپ کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا تھا، جو سلاٹ آپ کو دیا جاتا تھا اسی وقت پہ آپ کو جانا تھا۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سمارٹ فون کو لازمی طور پر اپنے پاس رکھیں، اس کو استعمال کرنا سیکھیں۔ یہ آپ کو ویزا کاپی کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے، یہ چیزیں آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر ہو سکتا ہے اور کوئی تبدیلیاں اگر آ جائیں گی، حج آپریشنز میں تبدیلیاں اگر آ گئیں تو فون کا استعمال کرنا آپ کو ڈیجیٹائز ہونا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ سیکھ ہی نہیں سکتے، اب یہ بالکل ناممکن سی بات اگر آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ کم سے کم یہ کریں کہ آپ جو کور کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، 4 آدمی جو ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ضرور ہو جو اس کا ماہر ہو، اور آپ کو اس سے آپ کو ہمیشہ رابطہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس بار 2023 کی جو حج پالیسی ہے، اس پالیسی میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے کہ پہلے کسی کور میں 4 آدمی جو جاتے تھے، اب بھی 4 آدمی اور 2 انفینٹ اس کی پالیسی میں بھی آج بھی موجود ہے۔ تو اس میں آپ کسی دوست و احباب کو یا کسی آپ کی شناخت میں اگر کوئی آپ کے دوست ہیں تو ان کو اپنے کور میں ڈال سکتے تھے، لیکن اس بار کی پالیسی میں کور کے اندر صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کے کنبے کے یا آپ کے فیملی کے ہوں یا بالکل ہی قریبی رشتہ دار ہوں۔ غیر فیملی ممبر کو اس میں رکھنے کے لیے، ممبر بننے کے لیے کور میں اس کی گنجائش اس سال کی پالیسی میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ اسمارٹ فون کا استعمال کرنا شروع کریں، سیکھنا شروع کریں، اس کو لازمی سمجھیں، تاکہ اسی سے آپ کو اپلیکیشن کے لیے جو OTP آتا ہے آپ کو اس کو نکال کر دیکھنے کی گنجائش رہے گی، اور وہاں پر ریاض الجنہ میں بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے ہٹ کر اپلیکیشن فارم بھرتے سمے آپ اس کو بالکل غور سے ہر ایک کالم کو غور سے پڑھیں، سرسری طور پر ڈالیں مت۔ تو اسی لیے کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ ایک کور میں جو ہیڈ آف دی کور ہوتا ہے، اس کے جو ساتھ جو 3 آدمی ہیں، کبھی اتفاق سے کبھی ہو جاتا ہے کہ ہیڈ آف دی کور حج کو جا نہیں پاتے، ہو سکتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا کام آن پڑتا ہے کہ وہ جا نہیں پاتے، یا کبھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے صورتحال ان جو ہیڈ آف دی کور کا جو شخص ہے، ان عازمین کا نمبر آپ حج کمیٹی آف انڈیا کو دیتے ہیں۔ اگر وہ بدل جاتے ہوں تو ایسی صورتحال جو جس شخص کا آپ نیکسٹ ہیڈ آف دی کور جو بنتا ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر بھی بدلا لینا آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ انٹیمیشن آتے رہتے ہیں، وہ صاحب تو ہٹ جاتے ہیں ہیڈ آف دی کور بن کے، آپ کو انٹیمیشن آتے ہیں کہ پیسے بھرو، وہ صاحب جو نکل گئے ان کو انٹیمیشن آتے رہتے ہیں، وہ آپ کو اطلاع نہیں دیتے۔ تو اسی لیے آپ کو ہمیشہ کور کے 4 آدمی کون رہیں گے، اس کا اچھا سا ایک نظریہ قائم کر لیں، آپس میں میل جول اور آپس میں تعلقات کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں، اور اسمارٹ فون کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔ ہر ایک کالم کو بہت غور سے پڑھیں، ہر ایک کالم کو بہت غور سے پڑھیں، اور اس میں سے صرف ایک کالم کے بارے میں آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا پسند کرتا ہوں کہ اس میں ایک کالم ہے ادائی کے معنی ہیں قربانی کے۔ قربانی میں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ قربانی کا کوپن لینا پسند کریں گے یا نہیں۔ تو لوگ فارم بھرتے وقت
سوچتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے، اور کام بھی بڑا صحیح بھی آسان ہے کہ اگر آپ کو کوپن ہونا ہو تو آپ کوپن لے لیں، کوپن کو اگر نہیں لینا ہے، خود آپ کو جا کر قربانی کرنی ہے، تو آپ کو کوپن کو آپ انکار کر سکتے ہیں۔ بعد میں ایک مسئلہ عازمین حج ہمیں ٹریننگ کے دوران یا تربیت کے دوران پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم رمی کرنے کے بعد جو قربانی کرنے کا جو تسلسل ہے، وہ قربانی ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی اطلاع ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ ہاں، بعض اوقات ملتی ہے، بعض اوقات نہیں ملتی۔ ایک سال ملی یا کسی سال نہیں ملی، یا آپ کو اطلاع دینے کے لیے وہاں پر گنجائش ہے، مگر ہو سکتا ہے اس وقت پہ آپ کے فون کا چارج ختم ہو گیا ہو، اور جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں پر سگنلز نہ ملتے ہوں، یا سسٹم کولیپس ہوا ہو، اس قسم سے آپ کو سگنلز نہیں مل رہے ہوں۔ تو ان تمام باتوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ میں اس پہ زیادہ روشنی ڈالنا میں پسند نہیں کرتا، صرف اتنا کہ آپ کی قربانی جو ہوتی ہے اس کی اطلاع آپ کو ملے گی یا نہ بھی ملے گی، دونوں گنجائشیں اس وقت پہ ہوتی ہیں۔ تو اس امر کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور میں دوبارہ آپ تمام عازمین کو اس سال میں اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس سال ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ میں انڈین حج ٹریننگ فورم بنگلور کی جانب سے اور سلام ٹی وی انڈیا کی جانب سے میں آپ سے وداع لیتا ہوں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ صرف فارم بھرنے کی حد تک ہے۔ آپ اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات اگر آتے ہوں تو اپنے ریویو میں آپ اپنے سوالات کو بھیجیں، ہم اور کامنٹس بھی پاس کریں۔ ہم جو ہے اگلے ایپیسوڈ سے پہلے ان تمام سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس کا کلیریفیکیشن بھی دیں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ سے دوبارہ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔